بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کی، لوگوں کی طنز، لوگوں کی حکم، لوگوں کی باتیں، کہ اگر کوئی بندہ آج دین پہ چلنا چاہ رہا ہے یا اسے آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ زندگی جو ہے نا یہ دھوکہ سارا، تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ یار میں اسلام کو اسٹڈی کروں، اسلام کو پڑھوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میرا کام ہے کہ میں سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں مسلمان ہوں، اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں جس نبی کا امتی ہوں میں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں جو دین پہ چلنا چاہ رہے ہیں، مگر جب وہ دین پہ چلتے ہیں تو لوگ انہیں تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ مولوی ہو گیا ہے، قاری بن گیا، تو یہ بن گیا، وہ بن گیا۔ وہ اسی لیے کیونکہ وہ اس سے آئیڈیا، اس سے پتہ چل جاتا ہے، وہ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، تو جب وہ مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے اسے، تو وہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں جو لوگ میری راہ میں نکلیں گے، جو لوگ محنت کریں گے، جو لوگ ایفرٹ پٹ کریں گے، میں ان کو ضرور سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ بھی ان لوگوں کو کرتا ہے جو ہر درمی پہ تل جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حق بات کو تسلیم نہیں کرنا، ہم لوگوں نے اچھائی کو تسلیم نہیں کرنا، یا اچھائی کی باتیں نہیں کرنی، یا اچھی باتیں نہیں کرنی، ہم لوگوں نے حق کا رستہ نہیں چوز کرنا۔ تو ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ 8 میں تلے ہوتے ہیں۔ ابو جہل کو بھی پتا تھا، مگر وہ 8 میں تلا ہوا، اس نے ضد کی کہ بھائی میں تو نہیں مانتا، حالانکہ اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، تو اللہ پاک نے اسے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہوا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں مگر لوگ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، مطلب طنز و تشریح کرتے ہیں، پھر وہ بندے سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار میں جب گمراہی کے رستے پہ تھا تو لوگ مجھ سے کچھ نہیں کہتے تھے، آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دین پہ چلوں، حق کا راستہ اپناؤں، تو آج مجھے لوگ یا الٹنگ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ جو لوگ میری راہ میں مشقتیں، تکلیفیں، مارے کھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کا ساتھی ہوں۔ جن لوگوں نے جب سٹارٹنگ میں اسلام آیا تو لوگوں نے بہت کم تھے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ کا نبی جو ہے نا وہ سچا ہے۔ پہلے 13 سال اللہ کے نبی نے مکہ میں تبلیغ کی ہے، تو بہت کم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، 300 کے راؤنڈ اباؤٹ میں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے حق کا راستہ بنایا۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کے دوسروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کے اوپر جو بندہ دین کی بات کر رہا ہے اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، ہم لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جو جس کی شریعت پہ ہم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ مطلب شریعت محمدی ہے تو ہم لوگ اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر چل کے زندگی گزاریں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اب دین پہ چلنا چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر چلنا چاہ رہا ہے، تو ہم لوگ اس بندے کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، ہم لوگ، کیونکہ وہ کس کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ تو ہم لوگ تو جو آؤٹنگ کر رہے ہیں وہ تو بندہ جب سوچتا ہے نا، تو جب ڈیپلی جاتا تو پھر وہ بات دوسری
جاتی ہے۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے کہ اگر ہم لوگ اسلام کے اوپر نہیں چل رہے تو یار جو چل رہے ہیں ان کو تو چلنے دیں، ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں جو ہے نا وہ کھڑی کر دیتے ہیں، اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار بندہ ڈس اپاؤنٹڈ ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے حق کا راستہ چھوڑ دیں۔ نہیں سر، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگ آپ کے اوپر ہوٹنگ کر رہے ہیں، لوگ آپ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، تو سر آپ سمجھ لیں کہ آپ حق پہ ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو مطلب آپ کے ذہن میں آتی ہے یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ حق پہ ہیں۔ اگر بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوتی، وہ اپنی عجیب سی راہیں جو ہے نا وہ انہوں نے نکالی ہوئی ہیں اور اس پہ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہمت دے، حوصلہ دے، صبر دے کہ ہم لوگ ان جیسے لوگوں کی باتیں جو ہے وہ برداشت کر سکیں، اور اللہ پاک ان لوگوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی دین کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ وہ لوگ بھی ان جیسے بن جائیں جن کا ویژن، جن کا مقصد اللہ کے دین کے اوپر چلنا ہے۔ اینڈ پہ میں ایک شعر کہوں گا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جو حق بیان کیا وہ کل بھی حق آج بھی اور انشاءاللہ کرے گا، اور جو کمی کوتاہی مجھ سے وہ ساری میری غلطی، اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔